بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رانا عبدالستار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. رانا عبدالستار صاحب گزشتہ 4 اشروں سے سیاست میں متعلق رہے ہیں، اور ابھی جو ہے ان کی جو سیاسی اور سماجی خدمات یہاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو کچھ عرصہ سے یہ غیر فعال مطلب ہے اسلام آباد اپنے کسی پروگرام میں رہے ہیں، اور اب یہ دوبارہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، چونکہ یہ مسلم لیگ نون کے جانے پہچانے کارکن ہیں، تو انہوں نے بڑا کام کیا یہاں پہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور اب یہ اسی پلیٹ فارم سے دوبارہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا یہ پروگرام لایا ہے. اس سلسلے میں آج ہم ان کے پاس یہاں آئے ہیں اور ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کی ضرورت کیوں محسوس کی. تو رانا صاحب، ذرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ آپ الیکشن لڑنے کی آپ نے کیوں دوبارہ یہ اٹھانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صدر پریس کلب راجہ منیر صاحب اور آپ کے تمام جو دوست احباب ہیں پریس کلب کے ممبران ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا کہ میں نے اس الیکشن میں جو آمدہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لینے کی کیوں ٹھان لی. بہت شکریہ اس سوال کا. تو میں اس کی وضاحت اس طرح کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ چونکہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں چونکہ تقریباً کوئی 32-33 سال سے مسلسل جو ہے نا وہ سماجی اور سیاسی خدمات جو میرے بس کے اندر تھیں، جو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تھی، تو میں اپنی عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. اور یقیناً میں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں کرتا کہ سب ہم سے اچھے کام ہی ہوں گے. یقیناً بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کمی کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور ہر اعتبار کے ساتھ یہ بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے عوام اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو جیسا کہ آپ کو اس کا علم بھی ہے کہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے تھے اسمبلی کے، تو اس میں بحیثیت کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اپنے بورڈ کے سامنے حاضر بھی ہوا تھا. مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا، اور اس کے بعد جناب راجہ مشتاق مناز صاحب نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا الیکشن کمپین کے سلسلے سے. میری یہ پوری خواہش تھی کہ جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ باقی جماعتیں بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین میں حصہ لے رہی تھیں، محنت کر رہی تھیں، جگہ جگہ جا رہی تھیں، بھرپور کمپین ہو رہی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے پلیٹ فارم سے جو ہے اس طریقے سے کمپین نہیں چل رہی تھی. تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جناب راجہ صاحب مشتاق مناز صاحب سے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اپنے عوام کے پاس جا سکیں. باقیوں کے پاس تو ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، عوام سے مخاطب ہونے کے لیے، لیکن بہرحال ایسا خیر نہیں ہو سکا. تو میں بہرحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس کمپین میں اس شدمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکا. لیکن چونکہ بنیادی طور پر میرے جو ایم ایل اے تھے، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس الیکشن میں اس طریقے سے بھرپور طریقے سے وہ اپنی کمپین نہیں کرنا چاہتے، کسی مسئلے کا شکار ہیں. بہرحال میں مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے. میاں نواز شریف میرے قائد ہیں، اور آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور میرے قائد بھی ہیں. تو میرا ذاتی جہاں تک بھی اثر و رسوخ تھا، میں نے بھرپور طریقے سے اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس کے بعد کوئی مایوسی سی تاری تھی، لیکن بہرحال ابھی چونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی بات چلی تو میرے دوست احباب، رفقائے کار اور علاقے کے لوگ جو تھے، اور انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ جی آپ ہر صورت میں جو ہے نا اس وقت الیکشن میں حصہ لیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقامی جو ہے کوئی شخص، کوئی قیادت اگر ہوگی تو اس طریقے سے عوام الناس کو بھی، علاقے کو بھی اچھا فائدہ پہنچے گا. تو میں نے پھر اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ اگر الیکشن ہوئے تو بھرپور طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لوں گا، اور بھرپور طریقے سے یہ کوشش بھی کروں گا کہ جو میری باقی زندگی ہے اس میں اگر کوئی زیادہ اچھے کام تو نہیں کر سکا، لیکن عوامی کی خدمت کر کے میں اپنی ذہنی سیٹسفیکشن محسوس کروں گا، اور انشاءاللہ اپنے دوست احباب اور علاقے کے لوگوں کو میری طرف سے کوئی مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں مجھ میں ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی عطا کردہ جو بھی مجھ میں وسائل بھی ہیں، بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مجھے پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی، اور آج آپ تشریف بھی لائے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں.
اچھا رانا صاحب، اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے خدا نخواستہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو مسلم لیگ نون میں ہوں میں، اور مسلم لیگ نون میں ہی رہنا میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. لیکن میرا ٹکٹ جو ہے وہ میرے عوام کے پاس ہے، لوگوں کے پاس میرا ٹکٹ ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے ایک عرصہ دراز سے لوگوں کی خدمت کی ہے. میں سیاسی کارکن کم اور سماجی کارکن زیادہ ہوں. اس اعتبار کے ساتھ میں بہت مطمئن ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد میں آؤں اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کی ایک مشاورتی کونسل بناؤں گا. اور یہ فیصلے میرے ذاتی نہیں ہوں گے، بلکہ میری جو کونسل ہوگی، مشاورتی کونسل جو ہوگی، وہی اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن میں بالکل مطمئن ہوں اس اعتبار کے ساتھ کہ میرا ٹکٹ میرے لوگوں کے پاس ہے، میری عوام کے پاس ہے. تو اس لیے میں بالکل اس کے لیے کوئی ذاتی میری کوئی رائے نہیں ہوگی. مسلم لیگ نون، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے ٹکٹ نہ دیں، لیکن اگر مجھے ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا تو بھی جو ہے نا میری عوام اور میری مشاورتی کونسل، میرے علاقے کے لوگ جو فیصلہ کریں گے، میں منوان اس کو تسلیم کروں گا اور سر تسلیم میں خم ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ یہاں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ برادریزم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بلکہ اب تو بات آگے نکل چکی ہے، اب ٹبرزم پہ بات آ چکی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا برادریزم سے ہٹ کے یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ منیر صاحب. آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں اور یہاں کے سارے لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کبھی برادری ازم کا قائل نہیں رہا. ٹبرزم تو بڑی دور کی بات ہے، میں برادری ازم کا قائل بھی نہیں ہوں. میں جس علاقے میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، یہاں تمام برادریوں کا گلدستہ یہاں آباد ہے اللہ کی مہربانی سے. تو میں نے جب بھی کوئی بات کی ہوگی، حق اور سچ کی بات کی ہوگی، انصاف کی بات کی ہوگی، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہی توفیق دے کہ میں سچ بات کہہ سکوں. تو بہرحال میں چونکہ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، تو میں بالکل اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں. میری برادری وہی ہے کہ جو کلمہ وہ جتنے بھی ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ میری برادری ہے. اور جہاں میں رہتا ہوں، جس برادری سے بھی لوگوں کا تعلق ہے، یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی حرف آخر بھی نہیں ہے. تو بہرحال میں مطلب یہ ہے کہ ہر برادری کو اپنی برادری سمجھتا ہوں، اور میں ٹبرزم تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو برادریزم کا قائل بھی نہیں ہوں. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا کہ انصاف، حق اور سچ کے اوپر جو ہے نا میں قائم و دائم رہوں. اچھا، یہ جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس پہ بعض لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، تو کیا آپ اس حلقہ بندی پہ آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو اس حلقہ بندیوں میں چونکہ میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ پمنوٹھی سے میرا تعلق ہے، تو منگ بجری میں آباد ہوں. تو وہاں اس پمنوٹھی کو موزہ ہے ایک پورا، اس موزہ پمنوٹھی کو جو ہے یہ وارڈ پچوال کے ساتھ لگا دیا گیا، جو وہاں سے اس کو بڑا دور پڑتا ہے. اور یقیناً جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے یہ کوئی تسلی بخش بات بھی نہیں ہے، لوگ اس سے مطمئن بھی نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے اور بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ریٹ پہ دائر کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وارڈ بندیاں یا جو بھی چیزیں یہ بنتی ہیں، تو یہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے، لوگوں کے سہولیات کو مد نظر رکھ کے تو یہ وہ بنائی جاتی ہیں. تو جہاں لوگوں کو سہولیات میسر نہ ہوں، تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں تو میں بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں گا. تاہم یہ عدالت میں کیس ہے اور عدلیہ اس کو سن رہی ہے، عدلیہ کا احترام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عدالتیں کبھی جو ہے وہ ناانصافی نہیں کرتیں. تو اس کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد. جی رانا صاحب، نے نون لیگ کے دور میں آپ کی سرپرستی میں یہاں اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے بہت بے شمار کام ہوئے ہیں، سڑکیں ہوئی ہیں اور بہت سارے واٹر سپلائی اسکیمیں، بہت سارے پروجیکٹ آپ نے مکمل کروائے ہیں. گو کہ اس میں بھی کچھ خود بد کے کچھ شکایات آ رہی ہیں، لیکن یہ جو موجودہ دور میں جو اسکیمیں آئی ہیں پی ٹی آئی کی اس حکومت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری میرٹ پہ یہ اسکیمیں دی گئی ہیں؟ اور اگر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیمیں جو ہے گراؤنڈ پہ یہ نظر آئیں گی، یہ لگیں گی؟ اور اگر نہیں لگتی ہیں تو پھر کیا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے؟ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، مسلم لیگ نون کے دور میں سب سے پہلے تو اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنے حلقے کے جو ہمارے ایم ایل اے اور منسٹر تھے مشتاق صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ میرٹ کے اوپر دی جائیں. اور پھر یہ آپ کو بھی یاد ہوگا ایک دفعہ کہ پریس کلب آڑی گل میں جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میری ٹیم کے باقی دوست احباب بھی جو بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک میڈیا کے تمام نمائندگان کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دے دی جائے جو بالکل غیر جانبدار لوگوں پر مشتمل ہو. اور یہ لوگ میں نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ میں ذاتی حوالے سے ٹرانسپورٹ بھی آپ کو مہیا کروں گا، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے ان اسکیموں کو وزٹ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے ہم وہاں پر کھانا بھی آپ کو پہنچائیں گے،
اور یہ لوگ موقع پہ جائیں اور موقع پہ ساری کی ساری اسکیمیں دیکھیں، اور لوکل گورنمنٹ سے جو ہے نا پوری فہرست لے کے تو جو ہے وہ ہم آپ کو مہیا بھی کریں گے، اور اس کے مطابق آپ پورا سروے کریں، پھر یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں کوئی غبن ہوا، کوئی اسکیم مس یوز اگر ہوئی تو ہم بالکل میڈیا کے ساتھ مل کے اس کے خلاف ایکشن کریں گے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ شاید کوئی 100% جو ہے نا وہ درستی ہو، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ کم از کم 99% جو ہے اس وقت کے لحاظ سے جو اسکیمیں جو ہے وہ لانچ ہوئی تھیں وہ بھرپور طریقے سے ان کے اوپر کام بھی ہوا، بلکہ میں اپنے لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جہاں کوئی 2 لاکھ کی ہم نے اسکیم دی وہاں پر 2,50,000 کا انہوں نے کام کیا، جہاں 3 لاکھ کی اسکیم تھی وہاں 3.5 لاکھ کا جو ہے نا سیلف کنٹریبیوشن کی بنیادوں کے اوپر لوگوں نے بڑا کام کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو ایسا شعور ان کے اندر بیدار ہوا، ایسا جذبہ بیدار ہوا لوگوں کے اندر کہ بڑے وسیع پیمانے پہ چندے بھی لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اکٹھی بھی کیے، اور پھر آن گراؤنڈ جو ہے انہوں نے کام بھی کیا، اور ہمارے لوگ بہت ہی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیئر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں اور دیانتدار لوگ ہیں، تو بھرپور طریقے سے لوگوں نے بہرحال وہ کام کیے، اور میں لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے پورے یقین ہے کہ اگر ان کو ہمارے لوگوں کو وسائل اگر مہیا کی جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تعمیر و ترقی کا کام کہیں رک سکے۔ تو میں اپنے لوگوں کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ دوسری جو بات کیجیے موجودہ لحاظ سے جو ابھی جو اسکیموں کی تقسیم ہوئی ہے، مجھے ان اسکیموں کے بارے میں کوئی تفصیل کا تو خیر مجھے نہیں پتہ، لیکن جب یہ گراؤنڈ کے اوپر آئیں گی تو ہم بھرپور طریقے سے ان اسکیموں کو بالکل ان کے اوپر نظر بھی رکھیں گے، اور میں اپنی اس پرانی آفر جو میں نے آپ میڈیا کے دوستوں کو اور باقی جو مازین علاقے کو جو میں نے آفر کی تھی وہ آفر اب بھی اسٹینڈ کرتی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر جگہ کے اوپر جائیں جہاں کہیں کوئی اسکیم جو ہے نا وہ مس یوز ہوتی ہے، آپ اس کی نشاندہی بھی کریں، اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیچھا بھی کریں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں کوئی اسکیم جو ہے کہیں خرد برد کی جائے۔ بہت شکریہ، یہ تھے رانا عبدالستار صاحب۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی، تھینک یو سو مچ منیر صاحب اور آپ سب ساتھیوں کا۔